جب بچوں کے اندر بلیمنگ آ جائے پیرنٹس کو دیکھ کر، اپنی غلطی کو دوسروں کے اوپر ڈال دینا، اور پھر چیزوں کا مٹیریلز کا اتنا وہ ہو جانا کہ جس سے وہ لیفٹ آؤٹ فیل کریں کہ مطلب میرے فرینڈس کے پاس ہے، حالانکہ ہم ان کو سمجھا رہے ہوں، ان کو پرنسپل بیسڈ چیزیں بتا رہے ہوں کہ یہ چیز ضروری ہے، یہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کا نہیں ہے، لیکن وہ ریلیجن میں تو لیفٹ آؤٹ نہیں فیل کر رہے ہوں، لیکن وہ مٹیریلز میں لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہوں، تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ دیکھیے، اپنی لائف کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کتنا مٹیریلزم ہے. ان چیزوں کی فہرست بنائیے جو آپ کے گھر میں ہیں اور آپ کی ضرورت نہیں تھی. تو ایسی چیزیں آپ کی اپنی پرسنل آپ کی زندگی میں کم ہیں یا زیادہ ہیں، نمبر ون. نمبر ٹو، آپ کے لیے وہ چیزیں کتنی اہم ہیں. مطلب چیزوں کی وجہ سے انسانوں سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، یا انسانوں کی مطلب انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ویسے ہی بہت اچھا ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم ایک چیز کہتے ہیں ریفلیکٹیو کانورسیشنز. اس پہ میں نے کافی مختلف پروگرامز میں بات کی ہے کہ ریفلیکٹیو کانورسیشنز کی بڑی کمی ہے. ہم بعض اوقات بچوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں لیکن ریفلیکٹیو کانورسیشنز نہیں کر رہے ہوتے. تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نا، بجائے اس کے کہ بچے کی کسی ہیبٹ کو ڈسکس کیا جائے یا بچے کی کسی غلط بات کو ڈسکس کیا جائے، اس کی بجائے یہ ڈسکس کیا جائے کہ اصولی طور پر یہ چیز کیسی ہونی چاہیے. کیا یہ بچے سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ ایک انسان کو آئیڈیلی کیسا ہونا چاہیے، یا ان پرنسپل انسان کی لائف کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے، اس کی چیزوں کے ساتھ کیسی، یعنی چیزیں اہم ہوتی ہیں یا انسان اہم ہوتے ہیں، یہ چیز ڈسکس کی جائے. پرابلم یہ ہے کہ جب بچے کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، عموماً وہ کسی ایشو کے کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے، اور بچے جیسے ہی ہم کوئی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا وہ جو کل میں نے ان سے فلاں چیز مانگی تھی نا، اس لیے آج یہ مجھ سے ڈسکس کر رہی ہیں. یعنی اگر آپ کے بچے نے کل کسی چیز کا مطالبہ کیا آپ سے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یہ والا کویسچن جو میں بھی کہہ رہا ہوں، پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنز بھی ایشو کے بیک ڈراپ میں نہیں کی جاتی. مطلب اس کے لیے بھی تھوڑا سا ایک فری ایک، یعنی اگر فرض کیجئے تھوڑی دیر پہلے بچے نے کسی چیز کی ضد کی کہ مجھے فلاں چیز دلا دیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ چیزیں اہم ہوتی ہیں یا انسان اہم ہوتے ہیں، تو اسے لگے گا کہ یہ جو میں نے بھی چیز مانگی تھی نا، اس کی وجہ سے یہ سوال کیا ہے. تو آپ کو بہت حکمت چاہیے ہوتی ہے کسی بھی انسان کو کہ اس سے یہ ڈسکشنز کریں. یعنی دو چیزیں ہیں، ہماری اپنی لائف اس کو ڈیمانسٹریٹ کر رہی ہو اور اس کے اوپر ہم ڈسکشنز کر رہے ہوں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں جن خرابیوں کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں نا، انہی خرابیوں کو اپنے اندر دیکھ کے نہ نادم ہو رہے ہیں، نہ شرمسار ہو رہے ہیں، نہ کسی حوالے سے پریشان ہو رہے ہیں. یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ ہے. مطلب وہ خرابیاں ہمارے اندر بھی اچھی خاصی ہیں جو ہمیں بچوں میں مطلب نظر آ رہی ہیں. مطلب وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری لائف میں مٹیریلزم کتنا ہے. اب جیسے وہ والی بات ہے کہ بھائی کسی کے رویے پر بچے ڈسٹرب ہو رہے تھے، تو اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے؟ اگر آپ تھرو آؤٹ یور لائف ڈسٹرب ہوتے رہے نا اس پوری چیز کے اوپر، تو آپ کی بیٹی نے اس سچویشن میں ڈسٹرب ہونا سیکھا ہے، اور آپ کی بچی نے اس کے اوپر بہت زیادہ اس کے اندر یہ احساس ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے، ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے. یعنی لیٹ گو کرنا اور آگے بڑھنا اور اس چیز سے مطلب افیکٹ نہ ہونے دینا اپنے آپ کو نا، یہ والی کیپیسٹی اس کو کوئی ماڈل کرتا اس کے سامنے نا، تو جس نے ماڈل کرنا تھا وہ تو کولیپس ہو رہا تھا، وہ تو بالکل ہی ولنریبل اسٹیٹ میں تھا. یہ مطلب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس میں کس طرح اس کو دیکھ رہا تھا، اور میری اس کے اوپر اپنے بچوں سے جو ڈسکشن ہے وہ کتنی اصولی طور پر کتنی ہوئی ہے، کتنی دفعہ ہوئی ہے زندگی میں، کتنی دفعہ ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ زندگی ملی کیوں ہے، زندگی میں ہونا کیا چاہیے، کامیاب انسان کہتے کس کو ہیں، اچھی زندگی ہوتی کیسی ہے. مطلب اس کو کتنی دفعہ ڈسکس کیا. اور یہ ڈسکشن وہ والا نہیں کہ اس میں آپ نے پہلے اس سے سوال کیا ہو پھر تقریر کر دی ہو، یہ نہیں، بلکہ آپ نے ہولڈ کیا ہو اپنے آپ کو اور آپ نے اس کو موقع دیا ہو کہ وہ ڈسکرائب کرے، اور اس پہ ایک ریفلیکٹیو کانورسیشن جنریٹ ہو جو کہ کئی سیشنز پر پھیلے. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ اپنے بچوں کی گروتھ یا اپنے بچوں کی ایجوکیشن
اس میں کسی پیرنٹ کو ایک اصول اگر سمجھنا ہو اور اس ایک اصول کو اچھی طرح سمجھ کے پیرنٹنگ پر اور تربیہ پر بہت اثر پڑ سکتا ہو نا، تو وہ اصول ہے کہ ہم بچے کی نیڈز اور بچے کی وانٹس کو ڈسٹنگوش کرنا سیکھ لیں. ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ بچے کی نیڈز کون سی ہیں اور اس کی وانٹس کون سی ہیں. نیڈز اور وانٹس کے بارے میں بہت سے والدین کو خود ان کو اپنی نیڈز اور وانٹس کی کلیئرٹی نہیں ہے، بچے کی بھی نیڈز اینڈ وانٹس کی کلیئرٹی نہیں ہے. تو بھوک اگر بچے کو لگ رہی ہوتی ہے نا، تو بہت سے پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ پیٹ بھر دیں. تو پیٹ بھرنا از ناٹ دا رائٹ تھنگ. جب بھوک لگ رہی ہے تو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اس کو ایک ہائی نیوٹریشنل ویلیو کی کوئی فوڈ اس کے پیٹ میں جائے. لیکن اسی ٹائم پر بعض اوقات لو نیوٹریشنل ویلیو کی ایک فوڈ اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، تو پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن آپ کا گول ہوا پیٹ بھرنا، آپ نے پیٹ بھر دیا. تو پیٹ بھرنا ایکچولی نیڈ نہیں ہے. نیڈ جو ہے نا، اس کی کچھ نیوٹریشنل نیڈز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا یہ اہم چیز ہے. اسی طرح لائف میں بہت سارے معاملات ہیں جس میں اس کی نیڈ کیا ہے اور اس کی وانٹ کیا ہے. مثال کے طور پر باہر جا کے کھیلنا، یہ اس کی نیڈ ہے. یعنی آؤٹ ڈور کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کرے، اس کو پسینہ آئے، وہ رننگ کرے، وہ کوئی اسپورٹس میں حصہ لے، کسی بھی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کرے، یہ اس کی نیڈ ہے. اسی طرح وہ باتیں کرے، بہت ساری باتیں کرے، باتیں کرنا اس کی نیڈ ہے. یا وہ بہت سارا وقت اپنی مرضی کے کام کرے. تھوڑا سا وقت وہ ٹھیک ہے اپنی مرضی کے کام نہ بھی کرے، لیکن اچھا خاصا ٹائم اس کو ایسا ملے جس میں وہ اپنی مرضی کے کام کرے اور وہ اچھے کام ہوں. مطلب اس میں یعنی کچھ ایکسپیریمنٹیشن کرے، کچھ بنائے، کچھ کنسٹرکٹ کرے، کچھ چیزوں کو جوڑے. تو اس کے گھر میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ سائنٹسٹ کا ایک چھوٹا سا لیب ہوتی ہے، تو اس کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہوں نا پرانی، جن کو وہ جوڑ سکے، جن کو وہ بنا سکے. یہ بھی اس کی ایک نیڈ ہے. پھر کتابوں کو دیکھنا، کتابوں سے کورس کی کتابوں کے علاوہ بھی اس کے پاس کتابیں ہوں، یہ اس کی نیڈ ہے. مطلب ادر دین کورس بکس اس کے پاس کافی ساری کتابیں ہوں، اور کورس بکس کی کوانٹٹی سے زیادہ کوانٹٹی میں اس کے پاس دوسری کتابیں ہوں، اور وہ ویرائٹی ہو ان کتابوں کی. تو یہ اس کی نیڈ ہے. تو اسی طرح اس کو بہت سے لوگوں سے، مختلف لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملے. وہ یہ اس کی نیڈ ہے. مختلف پلیسز کے اوپر جائے، وہ مختلف چیزیں آبزرو کرے، نیچر میں جائے، پودوں کو دیکھے، اینیملز کو دیکھے. یہ اس کی نیڈ ہے. بعض نیڈز ایسی ہیں جن کو ہم وانٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں بچوں کی، اور بعض بچوں کی وانٹس ایسی ہیں جن کو ہم نیڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کا پرابلم یہ ہے. مثال کے طور پر موبائل فون جو ہے وہ اس کی نیڈ نہیں ہے، لیکن بہت سے پیرنٹس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی نیڈ ہے. موبائل فون اس کی نیڈ نہیں ہے، یہ اس کی وانٹ ہے. بلکہ یہ اس کے لیے ایک ڈسٹریکشن ہے نا، خاص طور پہ جب وہ چھوٹا بچہ ہے، جب اس کو اپنی پڑھائی کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کی نیڈ نہیں ہے، یہ اس کی وانٹ ہے. آپ کے ساتھ وہ کھیلے، یہ اس کی نیڈ ہے. اب اگر ایک بچہ چاہتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیلے، تو پیرنٹس کو لگتا ہے اچھا میرے ساتھ کھیلنا جو ہے نا، یہ تو شاید اس کی وانٹ ہوگی نا. یہ وانٹ اور نیڈ کو ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہوگا. تو نیڈ وہ ہے جس کی اس کی اچھی گروتھ کے لیے، اچھی پیرنٹنگ کے لیے، اچھی تربیہ کے لیے، اچھی اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے جن چیزوں کی اسے ضرورت ہے نا، یا اس کے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جس جس چیز کی اس کی اس کو کہہ لیجئے وہ بہت وائٹل ہے نا، اس سے اس کو فائدہ ہوگا، اسے ہم انہیں اس کی نیڈز میں شمار کر رہے ہیں. تو باقی برانڈڈ کلوتھس جو ہیں وہ اس کی نیڈ نہیں ہے، یہ اس کی وانٹ ہے. یا بہت سارے ٹوائز اس کی نیڈ نہیں ہے، یہ اس کی وانٹ ہے. فاسٹ فوڈ جو ہے وہ اس کی نیڈ نہیں ہے، یہ اس کی وانٹ ہے. آئس کریم بھی جو ہے وہ اس کی نیڈ نہیں ہے، یہ اس کی وانٹ ہے. تو کینڈیز بھی جو ہیں وہ اس کی، چاکلیٹس بھی جو ہیں وہ اس کی نیڈ نہیں ہے، وہ اس کی وانٹ ہے. اور فروٹس جو ہیں وہ اس کی نیڈ ہے. تو نیڈز اور وانٹس کا فرق بعض اوقات سمجھ نہیں آتا. اسی طرح بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کی پریزنگ کرتے ہیں نا، بہت تعریف کرتے ہیں، تم تو بہت زبردست ہو، تم تو بڑے اچھے ہو، تمہارے کیا کہنے، تم تو
بہت ہی زبردست چیز ہو، تو اس کی جو پریزنگ ہے نا، یہ اس کی نیڈ نہیں ہے، لیکن جو آپ کا حق ہے نا وہ اس کی نیڈ ہے، اس کو پیار کرنا اس کی نیڈ ہے۔ بعض اوقات ہم اس کی نیڈز اور اس کی وانٹس میں نا فرق نہیں کر پاتے۔ پہلے خود ہمیں کلیئر ہونا کہ ہماری نیڈز کیا ہیں، ہماری وانٹس کیا ہیں۔ ہم تو خود اپنی وانٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ایڈیشنل ہے نا، جو چیزیں گھر میں دو ہیں وہ شاید وانٹس میں آتی ہیں، نہیں تو ایک ایک چیز تو رکھنا ضروری ہے نا، تو وہ اس چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں جو ایڈیشنل ہے۔ آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز آپ کو اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی نا یہی ہوا، اس میں سے ایک چیز ان کو ملی ہے جو وقت سے پہلے ملی ہے اور بہت زیادہ ملی ہے، وہ ہے ان کے پاس گیجٹس ہیں، اور یہ نیڈ کتنی ہے اور وانٹ کتنی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو نیڈ ہیں، لیکن ان کا جو یوزج ہے وہ نیڈ سے زیادہ ہے۔ اگر گاڑی آپ کی نیڈ ہے نا، سپوز آپ کی گاڑی نیڈ ہے، لیکن آپ مسجد بھی اگر جا رہے ہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں، ایکچولی وہ چیز تو نیڈ ہے لیکن اس کا یوزج جو ہے وہ نیڈ سے بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کے پاس موبائل فون ہے، موبائل فون آپ کی نیڈ ہے، ٹھیک ہے، مان لیا، بالکل صحیح ہے، نیڈ ہوگی، لیکن موبائل فون کا جو نیڈ ہے نا وہ مور دین نیڈ ہے۔ اس کو اپنی نیڈ کی سطح پر واپس لے کر آئیں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی طرح اگر جیسے سلیپ جو ہے نا، آپ کی سونا آپ کی نیڈ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اوور سلیپنگ کرتے ہیں تو یہ نیڈ نہیں ہے نا، یہ نیڈ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس کچھ ٹوائز ہونے چاہیے۔ بچوں کے بارے میں ایک بات میں اور مزے کی بتاؤں، بچوں کے اندر ہر چیز کو ٹوائے بنا سکنے کی صلاحیت ہے۔ ہر بچے کے اندر، ہر وہ بچہ جو 7 سال سے چھوٹا ہے نا، وہ کسی بھی چیز کو ٹوائے بنا سکتا ہے۔ آپ اس کو کچھ بھی دے دیں، آپ اس کو، وہ جب ٹیبل پہ بیٹھتا ہے تو اسپون اور پلیٹ کو ٹوائے کی طرح ہینڈل کرتا ہے، وہ جب آپ کی لیپ پہ بیٹھتا ہے نا تو اس کو سلائیڈ کی طرح لیتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر سلائیڈ کرنا ہے، کلائم، وہ آپ کو ماؤنٹین کلائمبنگ کے آبجیکٹ کے طور پہ نا استعمال کرتا ہے کہ آپ کے اوپر کلائم کرنا ہے، پھر آپ کے اوپر سے فال کرنا ہے، آپ کے اوپر سے جمپ کرنا ہے، اس قسم کی، مطلب بچے کے اندر اللہ نے کسی بھی چیز کو ٹوائے بنا سکنے کی ایک صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اور ٹوائے کی اپنی ایک ایجوکیشنل ویلیو ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز جو کہ خاص طور پہ ٹوائے کی کیٹیگری میں ہے، اور پھر ہم بہت سارے ٹوائز لیتے ہیں۔ مطلب ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے، ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی چیز دوسرے بچے کے پاس ہے اور میرے بچے کے پاس نہیں ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے بچے کو یہ لگے گا کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو فوری طور پر یہ چیز دلا دو۔ تو سپر مین اور بیٹ مین جو ہے نا وہ بھی نیڈ نہیں ہے، ڈورا بھی نیڈ نہیں ہے۔ مطلب دادی جان تو نیڈ ہو سکتی ہیں، اگر دادی جان حیات ہیں اور ان سے ایک انٹروڈکشن ہے تو دادی جان کی سے باتیں کرنا اس کی نیڈ بن جائے گا۔ جب اسے پتہ لگا کہ میری ایک دادی بھی ہیں اور دادی آئی ہوئی ہیں اور دادی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور دادی سے باتیں ہو رہی ہیں، تو دادی سے باتیں کرنا ایک نیڈ بن جائے گا اور وہ بہت نیچرل نیڈ کے طور پہ سامنے آئے گا۔ لیکن ڈورا اس کی نیڈ نہیں ہے، اسپائڈر مین اس کی نیڈ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر میرے بچے کے پاس اسپائڈر مین والا ٹریک سوٹ نہیں ہوگا نا تو یہ فیل کرے گا۔ تو اچھا، ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہم ایسا اس لیے سوچتے ہیں کیونکہ ہم خود ہی ایسے ہیں۔ جب ہمارے کسی کلیگ کے پاس ایک اچھی گاڑی آ جاتی ہے اور ہمارے پاس نہیں آتی تو ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک ہم ویسی گاڑی خرید نہیں لیتے تب تک ہمیں پریشانی رہتی ہے۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر میرے بچے کے پاس وہ چیز نہیں ہوئی نا جو اس کے دوست کے پاس ہے تو یہ پریشان ہو جائے گا۔ ایکچولی یہ اس کی نیڈ نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہم نیڈ نہیں ہیں اس کے چکر میں جاتے ہیں، ہمارا فوکس نیڈس پہ سے ہٹ جاتا ہے۔ نیڈس پہ سے فوکس ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اس کی ڈیولپمنٹ، لرننگ اور ایجوکیشن اور پیرنٹنگ اور تربیہ کی کور نیڈز ہیں نا، ان کی ریئلائزیشن ہمیں نہیں ہے کہ اس کی سب سے بڑی نیڈ کیا ہے۔